यहाँ का कॉन्सेप्ट जो इलेक्शन प्रोसेस का था, पॉलिटिकल प्रोसेस, वो भी चेंज हो गया। यहाँ हार्डली लोग वोट डालते थे, बाइकआउट का निज़ाम था। आज तो लोग आप देख रहे हैं पिछले टाइम 45% वोट्स पॉल हो गए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट में। देखा गया जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन हुआ करता था, यहाँ पर जो सियासती वरासती जमातें थी वो हमेशा एक पॉलिटिकल कार्ड खेलती थी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, कि हम ये दे देंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उन्होंने देखा ये सब चीज़ें वोट लेके फिर कुछ हुआ ही नहीं, हासिल हुआ ही नहीं। देखिए मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर, आज ये मेरी जो कैंपेन रही कुछ हट के रही। ये मैंने जनाब अपने पार्टी प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी से सीख लिया। वो डोर टू डोर कैंपेन करे। डोर टू डोर कैंपेन में हम एक एक हाउस होल्ड को जानने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज 370 की बात की अपने पॉलिटिकल कैंपेन में? हाँ, यस, उनके मैनिफेस्टोज में जिक्र है उनका? नहीं, उनका जिक्र है, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो लोग भी समझ चुके हैं। मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। जिस दर्जे पर हमारी स्टेट पहले थी उसी दर्जे पे हमारी स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए। हम एक खुसूसी दर्जा हमारे स्टेट को पहले था, वैसा ही मुकाम। देखियो वो तो निकल गया, अब हमें कम से कम जो हमारा यहाँ पर ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ है, दे एग्रीड विद अस, बट उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ होनी चाहिए। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कुछ नया ही कानून निकलेगा। आपको पता है ये जो वरासती जमातें हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ कितने घर तोड़े हैं, उनको ये आदत है, ये जोड़ तोड़ का मामला, इनको ये स्कीमें सब पता है। तो ये इट्स नॉट ए न्यू टू कश्मीर। इफ़ यू रिकॉल हिस्ट्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो उनको सारों को जेल भर दिया। वो तो बहुत सी सीटें यहाँ जीत चुके थे। उस टाइम तो ये ई वोटिंग ये सिस्टम नहीं था। देखिए इंजीनियर रशीद साहब तो पहले मेरे से सीनियर है, 11 साल वो एमएलए रहे हैं और अच्छी खासी मतलब उसने जो अपना जो वहाँ अपने इलाके में दाग बेल छोड़ी है, काम बहुत किए हैं उसने। तो हालात ऐसे हो गए, वो जेल हो गए, जेल से लड़ लिया तो लोगों ने उसको सपोर्ट दे दिया। कश्मीर लाइफ में आप सबका इस्तकबाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ मीर, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन जो है 3 फेजेज़ में होने जा रही है, जिसमें जो पहला फ़ेज़ है वो मुकम्मल हो चुका है 18 सितंबर को, और दूसरा फ़ेज़ जो है उसके इलेक्शंस जो है वो 25 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसीज़, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो शामिल है। और इसी फेज़ में जो है मोहम्मद अशरफ मीर जो है अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करते हैं। आप इससे पहले जब आपने इलेक्शन लड़ा तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी सनवार के नाम से जानी जाती थी, अब ये लाल चौक हो गई है। 2022 में डिलिमिटेशन हुई, ये कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी रीशेप हो गई है। तो कितना इम्पैक्ट हुआ है आप पे कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो चेंज हुई है, क्या इससे फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? देखिए बड़ी बदकिस्मती हुई, जो डिलिमिटेशन हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है। उसमें अगर पब्लिक की राय ली गई थी कुछ हद तक, लेकिन फिर उसको लागू नहीं किया गया। ओवरऑल उन्होंने वन साइडेड ये डिसीजन ले लिया। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अमीरा कदर एंड सोनवार। इनको दोनों को बाइफरकेट करके एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दे दिया लाल चौक, जिसमें पार्टली सोनवार भी है और अर्सवाइल सोनवार, और पार्टली अर्सवाइल अमीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें अमीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्ताफ़ साहब एमएलए थे और सोनवार में मैं था एमएलए। और उसमें और एक हिस्सा भी बढ़ गया जो है बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी अर्सवाइल थी, अब वो शालटेंग है। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। इनिशियली हमें बहुत दिक्कतें आ गई, क्योंकि लोग अभी तक भी शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम शालटेंग से निकल के लाल चौक में आ गए, हम अमीरा कदर से लेके लाल चौक में आ गए, हम सनवार से निकल के इसमें आ गए। तो ये जो ही इलेक्शन ख़त्म होगा, लोगों को पता चलेगा कि उनका एमएलए कौन है। ट्रू सेंस में उनको पता चलेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमार्केशन क्या है। ये मैं उन लोगों के लिए आपको बोल रहा हूँ जो लोग 30 से 35%, 40% लोग इस
پولیٹیکل سسٹم کا, ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. یہ ان کی نالج میں ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارا پولیٹیکل سسٹم کا واسطہ ہے, ہمیں اس میں دقتیں ہو گئی. لیکن الحمدللہ ایک سائڈ الطاف صاحب کی کانسٹیٹنسی تھی, میجر پورشن, ایک سائڈ میرا تھا, تو ہم نے تو واقفیت بھی تھی, ورکروں آپس میں جانتے بھی تھے. لیکن آج اس میں کچھ چیزیں اور بھی دقتیں تھی, آ گئی بیچ بیچ میں, لیکن ابھی تو فائن ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ کانسٹیٹنسی جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ کافی ایکسپینڈ ہو گئی, کافی بڑی بن گئی ہے. مجھے لگتا ہے میری کانسٹیٹنسی سب سے زیادہ بڑی کانسٹیٹنسی ہے. کافی 137 پولنگ اسٹیشنز ہیں یہاں پر, تو بڑی لمبی ہے اور بڑے حیف زیڈ میں ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں لال چوک کانسٹیٹنسی میں آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پچھلی بار آپ نے جب یہاں سے الیکشن جیتا تھا تو ایک بہت بڑے نام, بہت بڑے لیڈر کو ہرایا تھا. اس بار جموں کشمیر اپنی پارٹی اور اشرف میر خود کو کہاں پاتے ہیں لال چوک کانسٹیٹوینسی؟ دیکھیے 5 اگست کے بعد جموں کشمیر کا جو پولیٹیکل سیناریو ٹوٹلی چینج ہو گیا. یہاں کی آئیڈیالوجیز چینج ہو گئی, یہاں کا کانسیپٹ جو الیکشن پروسیس کا تھا, پولیٹیکل پروسیس, وہ بھی چینج ہو گیا. یہاں ہارڈلی لوگ ووٹ ڈالتے تھے, بائیک آؤٹ کا نظام تھا. آج تو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ٹائم 45% ووٹس پال ہو گئے میری کانسٹیٹنسی میں, پارلیمنٹ میں. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے ہمیں ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ کی اہمیت ہے. اور لیکن جہاں پولیٹیکل سٹرکچر کا تعلق ہے, بہت ہی بکھر گیا تھا, کیونکہ 10 سال سے یہاں پر الیکشن نہیں ہوئے. لوگوں کو شاید زیادہ اتنی انٹرسٹ نہیں تھی, لیکن ناراض ہو کے وہ گورنمنٹ کے خلاف, یہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کے خلاف, جو پریزیڈنشل رول ہے اس کے خلاف, کیونکہ یہاں پر کچھ کامیں ہوئی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے اب لوگوں کو لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل نظام, ایک ایم ایل اے بننا, ایک چیف منسٹر بننا بہت ہی ضروری ہے. اب اس کی اہمیت بھی بہت ہے. تو اس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا ہے جمہوریت کا یہ سب سلسلہ چل رہا ہے, اور الیکشن آگے دیر آئے درست آئے. لیکن ہمارا جو ماننا ہے کہ یہ الیکشن ایک نیا ماحول دکھائے گا جموں کشمیر کے اس پولیٹیکل پروسیس میں. ایک تو ووٹنگ کا ہم سوچ رہے ہیں کہ ووٹنگ اچھی ہونی چاہیے, اور لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کو اچھی طرح پرکھنے چاہیے, اور وہ جاننے چاہیے, کیونکہ یہ ان کی لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایم ایل اے بنتا ہے. یہ کوئی بڑا میجر پولیٹیکل ایشو یہاں پر حاصل نہیں کر پا رہا ہے, یا اس کے لیے نہیں آتا ہے, یہ لوکل ڈیولپمنٹ کے لیے آتا ہے. تو یہ لوگوں کو طے کرنا ہے. مجھے لگ رہا میرے اپنے حساب سے میں جو محنت کیا ہوں اور کر رہا ہوں, ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آئی ایم کمفرٹیبل ود دیٹ. آپ نے مدعوں کی بات کی. جموں کشمیر اپنی پارٹی نے بھی باقی تمام تر پارٹیز کی طرح اپنا جو مینیفیسٹو ہے, منشور ہے, وہ سامنے رکھا. اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی, فری الیکٹریسٹی کی بات کی, اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کہیں نہ کہیں یہی باتیں کی ہے. پارلیمانی انتخابات سے اسمبلی انتخابات کتنے مختلف ہیں؟ پارلیمنٹ الیکشن تھا, اس میں لوگ زیادہ سیریسنس نہیں دیتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ممبر بنے گا, یہ مرکز میں جائے گا, ہمیں دور دور تک پھر دیکھے گا ہی نہیں, یا ہمارے کام کاج میں وہ ہارڈلی کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں. انفیکٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا لوکل ریپرزینٹیو نہیں ہے. لیکن اس بار اس میں کافی بہتر پولنگ ہوئی. اب یہ جو یہ پول ہو گئے تھے, وہ ایک میرے خیال سے 10 سال کی ناراضگی تھی شاید. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز نہیں ہو رہے تھے, کیوں نہیں ہو رہے تھے, یہاں پر کشمیری سفر کر رہا تھا, جمہوریت نہیں تھی, جمہوریت کا نظام بھی نہیں تھا. آج جو یہ لوکل الیکشن ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے پارلیمنٹ سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں کے اس میں ایک تو نمائندے زیادہ ہیں, اور دوسرا لوکل لیول پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے من چاہا ممبر کو ووٹ دے, جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ ہو, ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ ہو, جو ہماری سنے, ہمارے لیے دروازہ نہ بند کرے, جو ہمارے لیے اچھی خاصی ڈیولپمنٹ دے دے. تو یہ الیکشن ان بڑے مدعوں پہ نہیں ہے جو جیسے 370 ہے, اسٹیٹ ہوڈ ہے, جو پارلیمنٹ میں یوزولی باتیں ہوتی تھی. یہ الیکشن آپ کے حساب سے محض ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشن پہ محدود ہے؟ نارملی کیا دیکھا گیا جموں کشمیر میں, کوئی بھی الیکشن ہوا کرتا تھا, یہاں پر جو سیاسی وراثتی جماعتیں تھیں وہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلتی تھی الیکشن کے دوران, الیکشن سے پہلے.
کہ ہم یہ دے دیں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن انہوں نے دیکھا یہ سب چیزیں ووٹ لے کے پھر کچھ ہوا ہی نہیں, حاصل ہوا ہی نہیں. آج لوگ جان چکے ہیں, ایون سرکار اب اگر نوکری بھی بولے گی, ان کو پتہ ہے کہ نوکری آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. اب کشمیری پیپل آر ناؤ ویل ورسڈ ود دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ, اور ان کو ایجوکیٹڈ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں نوکری ملنے والی ہے, اٹ ہیز اے میرٹ. ناؤ سارا آن لائن ہے, آن لائن سسٹم ہے, تو ایسا پہلے وہ پرانے سسٹم کی طرح نوکریاں دیتے تھے, وہ سب ختم ہو چکا ہے. لیکن اب آج کا جو یوا ہے, آج کے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے, وہ جان چکے ہیں کہ اس سسٹم میں اگر کچھ دے سکتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کے زیادہ دے نہیں سکتے. اور اس میں بھی لوگ بڑے ہوشیار ہیں, وہ بولتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تو آج سرکار خود ہی کرتی ہے, چاہے ایم ایل اے کیسا بھی ہو, سرکار خود ہی ڈیولپمنٹ تو بن جاتی ہے. تو لیکن دیر آر پیپل, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایک ضرورت ہے ایک مڈل کلاس, ایک غریب لوگوں کو, یہ انہیں کے لیے ایکچولی یہ ایم ایل اے ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے لیے ایم ایل اے ضرورت نہیں ہے, اس کا بجلی, سڑک, پانی, نالی, کوچا ان کے گھر میں سارا ہو جاتا ہے. مطلب آسانی سے ان کے کام کاج ہوتے ہیں. ایک غریب کے لیے جو ان کے مشکلات ہیں, آئے دن کے روزمرہ کے ایشوز ہیں, ان پر یہ ایم ایل اے بن جاتا ہے. وہی ان کی ایکسپیکٹیشن, اور وہی لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں. تو آپ نے اشرف صاحب کہا کہ لوگ اس بات سے اویئر ہیں کہ سڑک تو بن ہی جائے گی, نوکری کا ایک پروسیجر ہے, وہ نوکری اسی پروسیجر سے ملے گی. تو جب آپ اپنے ووٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کے پاس کیا وعدہ کرتے ہیں, کیا لے کے جاتے ہیں کہ میں کل کو اگر ایم ایل اے بنا تو میں کیا دوں گا تمہیں؟ دیکھیے, میں نے ایک چیز دیکھا یہاں پر, آج یہ میری جو کیمپین رہی کچھ ہٹ کے رہی. یہ میں نے جناب اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سید محمد الطاف بخاری سے سیکھ لیا. وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرے. ڈور ٹو ڈور کیمپین میں ہم ایک ہاؤس ہولڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم نے جو کہتے ہیں جو ڈومیسٹک یہاں پر ایشوز ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی گھر میں جاتے تھے, وہاں کی جو فیمیلز ہیں, یا تو وہ بول رہے تھے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے, یا بول رہے تھے پاور کی بلیں زیادہ آ رہی ہیں, یا ہمیں لینز اور ڈرینز چاہیے. انفارچونیٹلی ہمیں یہاں اسمارٹ سٹی بن گئی. تو اگر آپ انٹیریئرز آف سری نگر دیکھیں, اسمارٹ سٹی سے ان کو فائدہ کچھ نہیں. یہ ایک ٹورزم بیسڈ پرٹیکولر پورشنز وہ اسمارٹ سٹی کے اندر آ گئی, لیکن جو لوکل لوگوں کو یہاں پر ود ان دا وسینٹی چاہیے ڈیولپمنٹ, وہ ہے ہی نہیں. اگر آج بھی دیکھیں کہ سری نگر شہر میں لکڑی کے کھمبے, بجلی پول جن کو بولتے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. ڈرینیج یہاں ٹوٹل فیلئر ہے سری نگر سٹی میں. یہاں پر پاور ٹاری بہت ہائی ہے, راشن کا بہت ہی پرابلم ہے ہمیں. مطلب اسی طرح یہ جب بیسک ایشوز ہے. اور کیا لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے, نوکری ملنی چاہیے. اب وہ بولتے ہیں کم سے کم پرائیویٹ سیکٹر میں, پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس یہاں جموں کشمیر بینک ہے, کچھ ای ڈی آئی میں بچے ٹریننگ جاتے تھے, پروجیکٹس بناتے تھے, انڈسٹریل پالیسی کے تحت ان کو لون ملتا تھا. لیکن وہ فاسٹ ٹریک بیس پہ انہیں وہاں بچے اکاموڈیٹ نہیں ہو رہے. نوکریاں ہیں سرکار کے پاس, نوکری کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, لیکن وہ جو سارے کم سے کم لاکھ سے زیادہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ نوکریاں سرکار کے ڈپارٹمنٹس میں, کوئی ابھی تو فاسٹ ٹریک پر یہ نہیں ہو گیا نوکریوں کا. اوور آل میں بتاؤں کہ یہ ڈومیسٹک ایشوز, لوکل ایشوز ہے, اسی پر فوکس کیا جا رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیس ہے. They don't want to go and meet deputy commissioner. They don't want to see SP. They don't want to see SHO. They don't want to see تحصیلدار. وہ MLA کے تھرو یہ سارا کام کرواتے ہیں, فیسلٹیٹ کرے, ایک برج ان کے درمیان آ جاتا ہے. یہی ایک کہانی ہے. باقی سارا جو یہ بولتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, وہ سارا فیک ہے. تو اشرف صاحب, کیا اپنی پارٹی کے منشور میں 370 کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتا, یا آپ کی پارٹی یا آپ کو ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ 370 جو ہے وہ پاسٹ کی بات ہے, وہ واپس آنے والا نہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج 370 کی بات کی اپنے پولیٹیکل کیمپین میں؟ ہاں, یس, ان کے مینیفیسٹوز میں ذکر ہے ان کا. نہیں, ان کا ذکر ہے, وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں. میں یہ دعوے کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے. جس درجے پر ہماری اسٹیٹ پہلے تھی, اسی درجے پہ ہماری اسٹیٹ ہمیں واپس ملنی چاہیے. ہم ایک خصوصی درجہ ہماری اسٹیٹ کو پہلے تھا, ویسا ہی مقام ملک کے وہ خصوصی درجہ اشرف صاحب تو 370 یا 35 کی وجہ سے ہی تھا. دیکھو, وہ تو نکل گیا. اب ہمیں کم سے کم جو ہمارا یہاں پر زمینوں کا تحفظ ہے, ہمارے جابس کا تحفظ ہے, دے ایگریڈ ود اس, بٹ اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہونی چاہیے.
20 साल के बाद 25 साल के बाद कुछ नया ही कानून निकलेगा. तो यहाँ पर उन चीज़ों की गारंटी होनी चाहिए जिससे एक हमारा कश्मीरी मुतमईन हो कि नहीं, हमारे जॉब सिक्योर है, हमारे ज़मीनें सिक्योर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है. वो चीज़ें माने रखती हैं. दैट्स वाई आई सेड कि स्टेटहुड. यूटी में हम आ गए. यूटी में क्या पावर्स है एक चीफ मिनिस्टर के? मुझे लग रहा है आपने देखा होगा रिसेंटली पिछले 1 साल से यहाँ पर जो यूटी के अंदर जो पावर्स है वो भी कट किए गए आने वाले चीफ मिनिस्टर के लिए. मुझे नहीं लग रहा वो अथॉरिटियन चीफ मिनिस्टर होगा. एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो यहाँ पर सेक्रेटरीट में बैठता है एक मिनिस्टर के अंडर, मुझे लगता है उसका दर्जा उसका होगा, उससे ज़्यादा दर्जा उसका होगा ही. हमारी पुलिस दिल्ली के अंडर रहेगी, हमारे फाइनेंसेस भी कंट्रोल्ड रहेंगे, तो वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस यूटी एक पॉपुलर गवर्नमेंट. तो जैसा आपने भी कहा, हम सब भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक टाइम जब आप पिछली बार एमएलए थे, मोस्ट एम्पावर्ड असेंबली थी जम्मू कश्मीर की. आज महज एक यूटी की असेंबली है, उसमें भी तब कि जब इसका एक मेजर पोर्शन जो है वो कट चुका है इससे लद्दाख का. इस असेंबली में अगर एक एमएलए के पास या चीफ मिनिस्टर के पास ख़ास कुछ इख्तियारात नहीं है, तो वो लोगों की बहबूदी के लिए, भलाई के लिए कैसे काम कर पाएगा? कोई नहीं. एक चीफ मिनिस्टर खाली एक स्टेप आगे होगा एक एमएलए से ऊपर. ही विल जस्ट मैनेज थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके हाथ, वो भी पूरा नहीं होगा, वो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होगा. लेकिन बाय एंड लार्ज आप रहेंगे कि एक एमएलए, एक मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान हार्ड ही कुछ गैप या फैसला होगा. वो जो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेवरेज लेके एज पावर वो कर सकता है. बाकी मुझे नहीं लग रहा और कुछ खास करता. डेवलपमेंट के आगे वो कुछ नहीं कर सकता. कोई एमएलए डेवलपमेंट के आगे कुछ काम नहीं कर. इवन मिनिस्टर डेवलपमेंट के आगे कुछ नहीं कर सकता, नौकरियां भी नहीं दिला सकता है जब तक इसका एक अच्छा सा प्रॉपर प्रोसीजर, एक रिलैक्सेशन रूल. सपोज हमारे बच्चे हैं अभी एज बार हो जाते हैं, उनको कुछ रूलिंग, वो उनके लिए एक अच्छा प्रोसीजर, अगर वो दैट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, इफ दैट इज टेकन, वो हमारे यूथ के लिए अच्छा है. अगर हमारे यहाँ फाइनेंसेस फ्री मतलब फ्रीली आ जाएंगे, जो कंट्रोल फाइनेंस लेंगे, यहाँ अच्छी खासी डेवलपमेंट. मुझे नहीं लग रहा उससे ज़्यादा, क्योंकि ये कंट्रोल मोस्टली दिल्ली पे ही चलेगा, सारा दिल्ली से आएगा. हमने सुना अशरफ साहब के, अगर आप बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की बात सुनते हैं, उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो अक्सर यहाँ की 3 फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं और साथ ही साथ ये एक्यूजेशन लगाते हैं कि इन लोगों ने ख़ानदानी राज किया. लेकिन इस बार हमने एक डिफरेंट ट्रेंड देखा कि एक ही घर से या एक ही ख़ानदान से 2 अलग अलग लोग हैं. जैसा कि आपके घर से भी हमने देखा कि एक और कैंडिडेट हैं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से. क्या ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स जो है, कश्मीर की जो सियासत है, वो घरों को भी बिखेर देती है? आपको पता है ये जो वरासती जमातें हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहा हूँ. उन्होंने यहाँ कितने घर तोड़े हैं, उनको ये आदत है, ये जोड़ तोड़ का मामला, इनको ये स्कीमें सब पता है. तो ये इट्स नॉट ए न्यू टू कश्मीर, ये इससे पहले भी हुआ है और चलता रहेगा. अब ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें. तो बाहर तो पहले ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत सालों से आया है, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया. तो डीप डाउन ये इम्पैक्ट करता है फैमिलीज़ को? नहीं, फैमिलीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, फैमिलीज़ को डिवाइड, रिश्ते तोड़ रहे हैं, या इनकी ये अपनी फैमिलियों के रिश्ते मजबूत रखते हैं, दूसरों के तोड़ने पर ये तो बड़े कामयाब हो जाते हैं. चलिए, आपकी पार्टी के हवाले से बात करते हैं अशरफ साहब. जब पार्लिमानी इंतखाबात हुए तब इस पार्टी का सिनेरियो डिफरेंट था. जब आपने भी इलेक्शन लड़ा, आपके दूसरे कैंडिडेट ने साउथ कश्मीर से लड़ा, नॉर्थ कश्मीर में आप सपोर्ट कर रहे थे एक जमात को. लेकिन अभी आपके कई सारे लीडर्स जो हैं, उनके साथ जो वर्कर्स हैं, वो जमात छोड़ के चले गए हैं. अगर हम आपके साउथ कश्मीर के जो तब कैंडिडेट थे ज़फ़र मन्हास साहब, वो चले गए, जुनैद अजीम मट्टू साहब चले गए, उस्मान मजीद साहब चले गए. तो क्या अपनी पार्टी में दिन ब दिन लोग जो हैं वो इसका दामन छोड़ते आ रहे हैं और अपनी पार्टी अंदर ही अंदर कमज़ोर हो रही है? देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग चाहते थे कि हमें मैंडेट मिले. जो हमें पार्लियामेंट में नाकामी हो गई, लोगों का डिसीजन हमारे खिलाफ था. मैं सम अप करके अगर देखूं तो ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी हमारी वीक पोजीशन थी, हमने कैंडिडेट्स चेंज करना चाहा,
لیکن جو ایسپیرنٹ ہوتے ہیں یا اپورچونسٹ ہوتے ہیں تو وہ پارٹی چھوڑ کے بھاگتے ہیں. بہرحال وہ باہر انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. آنے والے سمے میں جو جیت کے آ جائیں گے تو ہم سے ہی جڑیں گے, جائیں گے, کا اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن ہر ایک ایسپیرنٹ ہوتا ہے, وہ آتا ہے پارٹی میں, لیکن دیر آر سم پولیٹیکل کمٹمنٹس آلسو, پولیٹیکل کنوکشن ہونی چاہیے. تو میں ان میں سے نہیں ہوں. ٹچ وڈ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں. آئی ایم ود الطاف صاحب. تو باقی جس کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. تو پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں, پالیٹکس ختم نہیں ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے, یہ نظام چلتا رہے گا, ہوتا رہے گا. نئی نئی چیزیں آپ دیکھنے کو ملے گی. اشرف صاحب, اس اسمبلی الیکشن میں ہم نے کئی سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی دیکھے. کئی سارے لوگ جو ہیں ایز انڈیپینڈنٹ بھی لڑ رہے ہیں, جن کو ایٹ ٹائمز کچھ بڑی جماعتیں پروگزیز بھی کہتی ہیں. اسی بیچ میں انجینئر رشید صاحب اور جماعت اسلامی بھی جو ہے اس لسٹ میں آتے ہیں. جماعت اسلامی 37 سال کے بعد جو ہے واپس اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. سب سے پہلے جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی کا یہ پولیٹیکل سٹیپ کہ واپس ڈیموکریسی میں آنا, واپس الیکشن کنٹیسٹ کرنا 87 کے بعد, وہ 2024 میں اب آ رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, جماعت اسلامی تو 1987 میں انہوں نے پہلا الیکشن لڑا. آپ نے دیکھا تھا, شاید آپ چھوٹے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اف یو ریکال ہسٹری, نیشنل کانفرنس میں تو ان کو صاحبوں کو جیل بھر دیا. وہ تو بہت سی سیٹیں یہاں جیت چکے تھے. اس ٹائم تو یہ ای ووٹنگ یہ سسٹم نہیں تھا. اس ٹائم پیپر ووٹنگ ہوا کرتی تھی. ان کو تو سبوں کو مار داٹ کر کے وہ جیت کے آئے, ان کو جیلوں میں دھکیل دیا. تو انہوں نے تو پھر سیاست سے کنارہ کشی, اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پر حالات خراب ہو گئے. اب وہ واپس آ گئے, ہمارا یہاں نظام ٹھیک ہو رہا ہے, حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. آئی ڈونٹ سی دیم ایز اے پراکسی. دے آر, مجھے لگتا ہے نیشنل کانفرنس کے بعد جماعت اسلامی یہاں پر ایک پارٹی تھی جموں کشمیر میں, یہاں تو اور کوئی پارٹی تھی نہیں. تو یہ نیشنل کانفرنس کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی بیک فٹ پر چلے گئے, کیونکہ حالات یہاں ویسے بنائے گئے, وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو اینڈ دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ یہاں پر جموں کشمیر میں جماعت اسلامی آئے, ایک اچھی خاصی پارٹی, اور ایک کمپٹیشن ہو جائے, بہتر ڈیموکریسی چلے. وہ نہیں چاہتے تھے, وہ تو ان کی ڈکٹیٹرشپ یہاں چلتی تھی. یہی چیز انجینئر رشید صاحب کے خلاف بھی استعمال کی گئی. کئی ساری جگہوں پہ انجینئر رشید صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فیلڈ کیے ہیں. تو انجینئر رشید صاحب کو, یا آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی ان کا ایک کینڈیڈیٹ ہے, تو انجینئر رشید صاحب کی جیل سے واپسی کو کئی جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں. انجینئر رشید کی واپسی کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, یا آپ کی پارٹی کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے, انجینئر رشید صاحب تو پہلے میرے سے سینئر ہے, 11 سال وہ ایم ایل اے رہے ہیں, اور اچھی خاصی مطلب اس نے جو اپنا جو وہاں اپنے علاقے میں داغ بیل چھوڑی ہے, کام بہت کیے ہیں اس نے. تو حالات ایسے ہو گئے, وہ جیل ہو گئے, جیل سے لڑ لیا تو لوگوں نے اس کو سپورٹ دے دیا. دیٹ از اے ٹرو ڈیموکریسی. اب وہ انہوں نے پارٹی بنائی یا کتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, آئی ٹیک اٹ ایز مطلب ہیلدی ویو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خاصی جمہوریت ہے. باقی جن کو یہ اچھا نہیں لگتا ہو تو وہ تو بولیں گے اس کو پراکسی ہے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں, میرے علاقے میں کینڈیڈیٹ انہوں نے اٹھایا, صحیح ہے غلط ہے, لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہو. تو یہاں پراکسی کا جو اصل پراکسیز میرے علاقے میں اٹھائے گئے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے, ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے بھی پراکسیز اٹھائے. کون سے پراکسیز؟ میں تو ان کا نام نہیں بولوں گا. میرے کانسٹیٹوئنسی میں 10 کینڈیڈیٹس ہیں. کہاں سے آ گئے, لاسٹ منٹس میں کون کون سے آ گئے, کیسے آ گئے؟ کیا وہ تمام این سی پی ڈی پی کی طرف سے آئے ہیں؟ یس, میں اشرف میر کا ووٹ توڑنے, الطاف صاحب کا تو ووٹ توڑنے. تو بٹ آئی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. مجھے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لوگ طے کریں گے, ان کو پتہ ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. تو لیکن 10 کینڈیڈیٹس, اور مائنڈ یو کہ میرے ہی علاقے سے اٹھائے 5, تو یہ تو میرا ہی ووٹ کاٹنا ہے نا. تو میں تو ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں. باقی لوگ طے کریں گے کیا ہو رہا ہے. لیکن جو یہ بولتے ہیں یہ انجینئر رشید صاحب پراکسی ہے, میں آئی پی ٹی دوز پیپل جو یہ بات کرتے ہیں. میں آخر میں آپ سے 2 چھوٹی چیزیں پوچھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہیں, 90 سیٹس ہیں جموں کشمیر میں, ہر جگہ نہیں ہے. تو کیا اپنی پارٹی ہر جگہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ ان کے کینڈیڈیٹس الگ الگ کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں؟ دیکھیے, کچھ تو کینڈیڈیٹس ہم سے روٹ کے نکل گئے,
اور کئی سال انہیں وڈرا بھی کر دیا. ودرا بھی کر دیا. پھر ہم نے مناسب سمجھا ہم جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کریں گے. جی. ہم نے کہا کہ ہم لوگوں پر چھوڑیں گے, ایک جو کلین گورنمنٹ آنی چاہیے, اچھے اچھے کینڈیڈیٹس آنے نے. ہم نے باہر سے کہا کہ ہم وڈرا کریں گے, کہیں اس میں لوگ ہمیں نہ کل بتائیں کہ یہ اٹھے تھے پراکسی کینڈیڈیٹ لے کے آئے ہمارے ووٹ توڑے. لیٹ پیپل جج دم. جہاں ہماری ویک پوزیشن تھی, جہاں ہم نے چاہا کہ ہیلدی کمپٹیشن ہو, چاہے اٹھنے دو, ہمیں کوئی اس میں جہاں ہمارا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا ہم نے تو وڈرا نہیں کیا. ہم نے بڈگام اسٹرانگ نہیں تھا. بڈگام میں ایک ایسی فائٹ تھی کہ وہاں پر جو لاسٹ آپ نے دیکھا ووٹ, وہ آپس میں کمیونٹیز لڑ رہے ہیں اس وقت. وہ الیکشن کچھ ہٹ کے ہی الیکشن ہوگا. اٹ مے گیو سرپرائزز, آئی ایم ٹیلنگ یو. جو کمیونٹیز وہاں آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس مجھے لگتا ہے ٹرائنگولر فائٹ ہوگی. جس کے بیچ نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی اور پی ڈی پی اور بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہے شاید, مجھے آئی ایم ناٹ رانگ, کوئی پتہ نہیں انجینئر رشید کا اٹھایا کوئی, مجھے جانا ہے. بٹ دیر ول بی سرپرائزز, دیر ول بی سرپرائز. جو پولیٹیکل پارٹی بڈگام سے انجینئر رشید نہیں ہے, اور بھی ہوں گے کوئی, مجھے علم ہے. لیکن کیونکہ جو آپ کے کینڈیڈیٹ بڈگام سے تھے, یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا, پچھلے الیکشن میں انہوں نے محض 3-4 ہزار ووٹ سے جو ہے الیکشن ہارا تھا, تب وہ پی ڈی پی کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو اس بار کیا اتنی ویک پوزیشن ہو گئی پارٹی بدلنے کے بعد؟ اس میں یہ چیز ہو گئی کہ جو ڈیلیمیٹیشن میں ان کا حصہ کٹ گیا, ان کا میجر چنک آف حصہ خان صاحب میں چلا گیا. اوکے, خان صاحب میں چلا, ان کے پاس کچھ چھوٹا سا حصہ رکھا, لیکن پھر بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ نہیں, ہم اس میں اپنا کینڈیڈیٹ ودرا. کئی جگہوں پہ اپنی پارٹی کچھ اور کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے, جیسے اوڈی میں آپ تاج محی الدین صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سرجن برکاتی کو بھی الطاف بخاری صاحب نے کہا کہ ہم اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ لائک مائنڈیڈ آئیڈیالوجی ہے, اس وجہ سے سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ پیور لائک مائنڈیڈ, نہ کوئی پری پول الائنس ہے نہ پوسٹ الائنس ہے. ہم نے دیکھا کہ جہاں ہم بھی اپنی اسسمنٹ کر کے آئے ہیں کہ کہاں کینڈیڈیٹ کیسے کن میں فائٹ ہوگی. اف وی آر ناٹ ان اے فرینڈ اور وی آر ناٹ ان اے اسٹرانگ پوزیشن, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کٹ ووٹس, لیٹ پیپل جج دم. ٹمورو اٹ شوڈ ناٹ بی دیٹ گیو دا بیڈ نیم اینڈ کل. اوکے, تو ہم نے غلطی کی, ہم نے ووٹ توڑوے تھے, ہم نے ایسے کی, ہم نے وڈرا کیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اچھی ہیلدی ڈیموکریسی بنے وہی ٹھیک ہے. چلیے آخری سوال میرا, جموں کشمیر اپنی پارٹی کو کیا امید ہے کہ وہ اس اسمبلی الیکشن میں کتنی سیٹس جیتتے ہیں, اور کیا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کل کو سرکار بنانے میں ضرورت پڑی تو جموں کشمیر اپنی پارٹی کس قسم کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرے؟ دیکھیے, جو ہمارا جو پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو آپ نے دیکھا ہوگا, لوگوں کے ہت میں پرو پیپل ہے. تو ہم نے نہ پری پول الائنس کی نہ پوسٹ الائنس. ہم یہ لوگوں پر چھوڑتے ہیں کہ لوگ کتنا ہمیں چاہتے ہیں, کتنا ان کو ہماری آئیڈیالوجی پسند ہے, اور کتنا ہمیں ووٹ دیں گے, اور اسی حوالے سے کتنی ہمیں بہمت ملے گی. ہماری بہمت ہماری جیت ہی طے کرے گی کہ ہم نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا کریں گے. ابھی یہ مجھے لگ رہا ہے قبل از وقت ہے کہ اگر میں کوئی چیز بتاؤں, خدا نہ خاصا کل وہ نہ ہو ثابت ہو, تو اٹ ول بی جسٹ خالی یہ بات ہی رہے گی اور کچھ نہیں ہوگا. چلیے, بہت شکریہ اشرف صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. تو یہ تھے لال چوک کانسٹیٹوینسی سے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ محمد اشرف میر.